معزز سامعین گرامی قدر، سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے رمضان سے قبل چند باتوں کو رکھا۔ انشاءاللہ آج انہی باتوں کے ساتھ آج کے خطبے کو ریلیٹ کر کے انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے۔ سیرت النبی بھی دین کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اعمال، تقریرات، یہاں تقریرات سے مراد اردو والی تقریر نہیں ہوتی، بعض لوگ اسی معنی میں اس کو لے لیتے ہیں۔ تقریرات سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، رسول اللہ کے سامنے، رسول اللہ کو ملی ہوئی اطلاع میں رسول اللہ نے کسی کام کے بارے میں ہوتا دیکھا، اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی، تو وہ بھی دین ہے، وہ بھی شریعت ہے۔ کیونکہ رسولوں کا یہ منصب ہوتا ہے، نبیوں کا یہ منصب ہوتا ہے کہ ان کی موجودگی میں یا ان کو کسی غلط کام کی اطلاع ملے تو اس کو اسی وقت ٹوک دیں، اس کو اسی وقت روک دیں، اور یا اللہ رب العزت وحی سے ان کو اطلاع دے دیتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں وقت یہ کام غلط ہو رہا ہے۔ اس کے بھی متعدد واقعات اور حوالہ جات موجود ہیں۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی اور شخصیت ہے کائنات میں، ان کے علاوہ کسی شخصیت کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ جن کی خاموشی بھی دین بن جائے۔ رسول اللہ خاموش بھی رہیں اور ان کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہے وہ بھی دین ہے، وہ بھی شریعت ہے۔ یہ اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ تو یہ جو سیرت کے ابواب ہیں یہ بنیادی طور پہ دین کا ایک اہم چیپٹر ہے، دین کا ایک اہم حصہ ہے، جس سے ہم مختلف عبرتیں، مختلف نمونے حاصل کرتے ہیں۔ غزوہ خندق کے حوالے سے آخر میں ایک جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے سامنے رکھا تھا کہ آج کے بعد ہمیشہ ہم پیش قدمی کریں گے۔ آج کے بعد ان کی کمر اللہ نے توڑ دی ہے، یہ بھاگ کے جا رہے ہیں۔ آج کے بعد ہمیشہ اقدام جہاد، اقدام جنگ، آگے بڑھ کے حملہ کرنا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوگا، ان کی طرف سے اب نہیں ہو سکتا، ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ دیکھیں یہ اس وقت دعویٰ کرنا جس وقت ہزاروں کا لشکر اور قدرتی آفات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملیوں سے جو ساری آپ کے سامنے رکھی تھی بھاگ کے چلا جائے، لیکن وہ جم غفیر تھا۔ اپنے یہودیوں نے، مدینہ میں رہنے والوں نے بغاوت کر دی، عہد شکنی کر دی، معاہدہ توڑ دیا، ہزاروں کا لشکر موجود ہے، اور جب وہ جا رہا ہے رسول اللہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں آج کے بعد یہ کبھی ہم پہ حملہ نہیں کر سکیں گے، آج کے بعد ہمیشہ ہم حملہ کریں گے۔ اور یہ دلائل نبوت میں سے بھی ہے۔ اور یہ جو پیشین گوئیاں ہوتی ہیں، پہلے تفصیلاً ایک پورے کئی خطبات اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ پیشین گوئیاں، مستقبل کے بارے میں نبی کا یہ بتا دینا کہ ایسا ہوگا، یہ دلائل نبوت میں سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ ان کو بتاتا ہے، وہ اللہ کے بتائے کے مطابق بتا دیتے ہیں، تو وہ یقینی اور بدیہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کیا تو سعد بن معاذ کا آپ کے سامنے رکھا تھا، ان کے حلق کے قریب ایک تیر ہلکا سا لگ گیا تھا جس سے ان کی جو مین وین ہوتی ہے وہ کٹ گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے اگر یہ بات کہہ دی ہے کہ آج کے بعد صرف ہم نے اقدامی جہاد کرنا اور اب دفاع نہیں ہوگا، اور اب ہم نے مدافعانہ جنگ نہیں لڑنی، بیٹا چھوڑ دو لائٹ کو، مدافعانہ جنگ نہیں لڑنی اور ریزسٹنس نہیں کرنا اور ہمیشہ پیش قدمی کرنی ہے، تو اے اللہ اگر کبھی بھی مسلمانوں کے اوپر حملے کا خطرہ ہوا تو مجھے زندہ رکھی، میں ساتھ رسول اللہ کے دائیں بائیں آگے پیچھے رسول اللہ کا اور مسلمانوں کا دفاع کروں گا، اور اللہ اگر تو نے تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے کہ آج کے بعد ہمارے اوپر حملہ نہیں ہونا اور ہم فاتح بن گئے ہیں اور ہمیشہ پیش قدمی ہوگی اور اقدامی جہاد ہوگا، تو اللہ مجھے اسی زخم سے شہادت دے دے۔ اب یہ دیکھیے یہ بھی بڑی عظمت کی بات ہوتی ہے، زندگی سے کون محبت نہیں کرتا؟ یہ بات نہیں ہے کہ زندگی سے یہ جو احادیث آپ کو ملتی ہیں نا کہ اللہ بھی بندہ مومن کی روح قبض کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا کہ میرا بندہ ناراض ہے۔ کوئی مومن بھی ہوتا ہے تو بہرحال دنیا چھوڑنے کا ایک غم ہوتا ہے، لیکن یہ وہ صحابہ ہیں کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اسی زخم سے شہادت دے دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اتنا اکرام کیا کرتے تھے، یہ وہی ہیں
کہ جو بدر میں آپ کے سامنے جن کی تقریر رکھی تھی کہ انہوں نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھتے ہیں، انصار سے آپ چاہتے ہیں کہ ہم خطاب کریں جس طرح مہاجرین نے اپنی جانثاری کی اور قربانیوں کی اور خون کی بازی لگانے کی باتیں کی ہیں، ہم کریں؟ اے اللہ کے رسول آپ ہمیں حکم دیں، سامنے سمندر ہو ہم سمندروں میں اتر جائیں گے، ہم سے مت گھبرانا۔ تو رسول اللہ ان کا بہت اکرام کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے بار بار آئے، حتیٰ کہ یہی ہیں وہ صحابی جن کے بارے میں آپ نے مشہور حدیث سنی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض علاجوں کو جائز قرار دیا ہے لیکن ان کو پسند نہیں کیا، لیکن ان ناپسندیدہ علاجوں میں سے رسول اللہ نے سعد کی گردن کے اوپر وہ گرم جس کو کہتے ہیں آگ سے زخم کو جلانا، وہ بھی جلایا کہ میرا سعد بچ جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سارے کا سارا خندق کا معرکہ وقوع پذیر ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے ہیں کہ اب ریسٹ ہو، لیکن ساتھ ہی آسمان سے وحی کا نزول ہو جاتا ہے، کدھر ریسٹ ہو رہی ہے؟ مراد یہ آپ کے سامنے ہلکا سا دیباچہ رکھ چکا ہوں، پہلے ہتھیار کو پہنیے، ہتھیار پہن لیجئے، اٹھیے۔ وہ جو بنو قریظہ نے غداری کی ہے اس کا بدلہ کس نے لینا؟ یعنی وہ جو 3000 یہودی این جنگ کے وقت میں مسلمانوں کو کی پشت سے ہٹ گئے اور عہد شکنی کی، تو اللہ نے اسی وقت جبریل کو بھی بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارادہ کر لیا، بلکہ حکم فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی ہتھیار نہ اتارے۔ خندق سے فارغ ہوتے ساتھ ہی اب یہ تھکے ہارے اتنے دنوں کے، رسول اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کوئی ہتھیار نہ اتارے، تم میں سے ہر شخص عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھے۔ اب یہاں پہ بھی ایک فقہی مسئلہ ہے، بعض صحابہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو بعض صحابہ نے وہیں پہ عصر پڑھ لی، رستے میں تھے، اور بعض دیگر صحابہ نے کہا نہیں رسول اللہ نے کہا تھا کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں، ہم وہیں جا کے پڑھیں گے۔ دوسرے صحابہ نے کہا بھائی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ نے وہیں جا کے پڑھنی ہے، اس کا مطلب یہ تھا تیز چلو، تیزی سے عصر سے پہلے پہلے پہنچ جانا۔ اب یہاں پہ ایک فقہی مسئلہ یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو تعصب سے پاک کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ کئی مرتبہ حقیقت میں، کئی مرتبہ، اکثر کی بات نہیں، کئی مرتبہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے دو مطلب اخذ ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ اس فرمان سے دو مطلب اخذ ہو رہے ہیں۔ ایک فرمان یہ تھا، فرمان ظاہری طور پہ یہ واضح ہے، اور اہل ظواہر آپ کو پتہ متن کی اہمیت کے قائل ہوتے ہیں، اور امت کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اہل ظواہر کا دنیا میں موجود ہونا، تاکہ متن حدیث کے ساتھ جو ان کا تمسک ہے وہ لوگوں کے ذہن میں اجاگر ہوتا رہے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیے کہ جب رسول اللہ نے کہا تم میں سے کسی نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی مگر بنو قریظہ میں، تو ظاہری مفہوم یہی ہے نا کہ بنو قریظہ جا کے پڑھو، لیکن یہاں سے یہ مفہوم نہیں تھا نکلتا کہ عصر کی نماز کا وقت اگر گزر جائے کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو قضا کر دینا، یہ بھی نہیں تھا نکلتا۔ تو گویا صحابہ نے دونوں مفاہیم کو سمجھا۔ جن صحابہ نے کہا اگر ہم بنو قریظہ جاتے جاتے لیٹ ہو گئے ہماری عصر کی نماز رہ جائے گی، انہوں نے اسی وقت پڑھ لی، اور بعض صحابہ نے کہا نہیں قضا سے پہلے پہلے ہم بنو قریظہ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، اور انہوں نے وہاں جا کے ادا کر لی۔ اب یہاں سے ایک حدیث کے دو مطلب نکلے اور صحابہ نے وہاں پہ دونوں پہ عمل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے عمل کو پسند کیا، دونوں کے عمل کو پسند کیا، دونوں کو نگیٹ نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، جس بارے میں اسلام میں، دین میں وسعت موجود ہو، اس بارے میں اپنے آپ کو تنگ کرنا، مقید کر دینا، یہ باتیں اچھی نہیں۔ مثلا ہمارے معاشرے میں یہ تو اب سینکڑوں باتیں ہو گئی ہیں نا، مقید کر دیا گیا اور اس کے اندر تعصب اختیار کیا گیا۔ مثلا ایک بات میں ان کی کرتا ہوں، ایک بات اپنی کرتا ہوں۔ ایک بات ہمارے بھائیوں کی یہ ہے، انہوں نے مسجد میں نماز جنازہ کا تصور ہی ختم کر دیا۔ ہم حالانکہ مانتے ہیں نماز جنازہ مسجد کے باہر ہو جاتا ہے، لیکن وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نماز جنازہ مسجد میں ہو جاتا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ کے دور میں اصحاب رسول کا یعنی ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں واقعات ہیں کہ مسجد کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا۔ تو گویا بعض امور ایسے ہیں جس میں دونوں طرف کی اجازت ہے۔ بعین اسی طرح
اپنی بات اب کر لیتے ہیں. ہم میں سے کسی نے آج تک، اگر اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کا ہو آپ بتائیے، ہو سکتا کسی کا کوئی تجربہ ہو، میرا اپنی زندگی میں یہ تجربہ نہیں. ہم میں سے کسی نے آج تک کبھی نماز جنازہ خاموش آواز میں پڑھا؟ کسی اہل حدیث بندے کا نہیں ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاموش بھی ثابت ہے. تو میرے بھائیو، جہاں پہ وسعت ہو، ہاں ہم اونچی آواز میں اس لیے پڑھاتے ہیں کہ لوگوں کو دعائیں نہیں آتی، تو رسول اللہ نے بھی اسی لیے پڑھایا تھا. اور جب رسول اللہ کے صحابہ نے دعائیں یاد کر لی تھی، رسول اللہ نے کبھی خاموش بھی پڑھ لیا. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک معاشرے میں تعصب اتنا نہیں ہونا چاہیے جس مسئلے سے حقیقت میں دو باتیں نکل رہی ہوں، اخذ ہو رہی ہوں، ان کے اندر فراخ دل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے تو اس کو بھی اختیار کیا جائے گا. لیکن بالعموم آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ہی اپنے مسلک، اپنی فقہ، اپنے قول امام، اپنے فقیہ، اپنے مجتہد کی جو دلیل ہے اس کے اندر اپنے آپ کو مقید کر دینا اور سمجھنا ساری زندگی اسی میں گزار دینا. آپ دیکھیے، اگر یہ وسعت قلبی ہوتی تو حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، حقیقت میں اللہ کی قسم معاشرے میں نکاح آسان ہوتے. نکاح کی جگہ مسجد نہیں ہے. دیکھیں کتنا بڑا کمیونٹی پلیس ہے، یہاں پہ ہزاروں بندے آ سکتے ہیں. آپ جتنی مرضی بڑی بارات لے ہیں، بغیر تکلف کے، بغیر زیادہ انتظام کے بہترین نکاح کا ماحول بن سکتا ہے، اور لاکھوں روپے کا جو خرچہ ہے وہ ہزاروں میں آ سکتا ہے. تو یہ کیا وجوہات ہیں؟ یہ میں ایک ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو ہم نے عادت بنا لی ہے. رسول اللہ کی مخالفت جیسے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جی شام کو جھاڑو نہیں پھیرنا. او بھائی، رسول اللہ نے تو صحنوں کو صاف کرنے کا حکم دیا اور کہا یہودیوں کی مخالفت کرو، اپنے صحنوں کو صاف کرو. یہاں پہ کہا جاتا ہے صحن کو صاف شام کے وقت نہ کرنا، رزق ختم ہو جائے گا. بچے کو خوشبو لگا کے باہر نہ نکالو، جن آ جائے گا. خوشبو سنت رسول ہے، جن اس سے بھاگے گا کہ آئے گا. یعنی یہ جو باتیں غلط العام ہیں، وہ زیتون اور کلونجی یعنی مبارک ترین جن کے بارے میں قرآن میں ہے، یعنی زیتون ایسا درخت ہے جو مبارک ہے، زیادہ نہ کھائیو. کلونجی وہ گرمی ہو جائے گی، گوڈے رہ جائیں گے، جس سے رسول اللہ کہہ رہے شفا ملے گی. تو یہ جو تعصب ہے اپنے آپ کو اس دائرے سے نکالیے. ہاں، جس حدیث کے دو معنی اور مفہوم نکلتے ہوں اس کے اوپر عمل کیجئے. ایک تو یہ نصیحت پوری زندگی کے لیے اپنے پلے باندھ لیجئے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس بات کے اوپر آپ ڈٹے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہر طریقہ حرام ہے. نہیں، کئی احادیث ایسی ہیں جہاں پہ دونوں طریقے اور دونوں باتوں کا ثبوت ملتا. اب ایک عام فہم بات ہے، یہ بات تو بالکل ہی لوگوں کو نہیں علم. مثلا کھڑے ہو کے پانی پینا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر احادیث اور اکثر عمل کیا ہے بیٹھ کے پانی پینے کا، اور منع کی روایات بھی اول موجود ہیں. لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پینے کی اجازت دے دی تاکہ میری امت کے اوپر تنگی نہ ہو. اور حضرت علی نے کھڑے ہو کے پیا، اور رسول اللہ نے خود بھی کھڑے ہو کے پی لیا، زمزم کا پانی بھی پیا. اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو چیزیں رسول اللہ زندگی میں ایک مرتبہ کر دیں، کئی مرتبہ جائز ہونے کے لیے بھی ہوتی ہیں، کئی مرتبہ اجازت کے لیے، جائز ہونے کے لیے، کئی مرتبہ مستحب ہونے کے لیے، کئی دفعہ اس کے اندر ثواب کا زیادہ امکان پیدا ہونے کے لیے. تو بہرحال رسول اللہ کی ایک دفعہ کی سنت بھی ساری زندگی کے لیے حجت ہوتی ہے. اب یہ جو کھڑے ہو کے پانی پینا، دیکھیں معاشرے میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی اگر کوئی کھڑے ہو کے پانی پی گا اس کو روک دیں گے، بیٹھ جاؤ، خلاف سنت. ضروری نہیں جو آپ کا علم ہے وہ آپ کو درست گائیڈ کر رہا ہو. آپ تحقیق کریں، اس موضوع کے اندر اپنے دل کو وسعت رکھا کریں. عقیدہ کا باب نہیں ہے، اعمال کا باب ہے. عقیدے کے باب میں وسعت نہیں ہونی چاہیے. وجہ عقیدہ، اللہ نے قرآن پاک میں عقیدہ تو سارا بیان ہے، آخرت کا، جنت کا، جہنم کا، اللہ کا، فرشتوں کا، کتابوں کا، ہر چیز کا ذکر. عقیدے میں نرمی نہیں ہے. ہاں، اعمال کی ادائیگی میں وسعت موجود ہے، اس وسعت کا آپ کو خیال رکھنا. خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد کا جو اکرام کیا کرتے تھے وہ یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سب کو حکم دیا کہ بنو قریظہ میں عصر کی نماز پڑھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی 25 یا 26 دن کا محاصرہ کیا. کتنے لشکریوں کے ساتھ؟ 3000 کا لشکر لے کے رسول اللہ بنو قریظہ کے قلعوں میں گئے.
اور انہوں نے قلعے بند کر لیے اور انہوں نے سوچا کہ ہمیں کیا فرق پڑنا، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن 1 دن 2 دن 3 دن 25-26 دن جب ہو گئے تو انہوں نے کہا اب تو ویسے ہی بھوک سے مر جائیں گے، نہ پانی آنے دے رہے ہیں نہ کھانا آنے دے رہے ہیں، تو ہم اپنا آپ رسول اللہ کی سپرد کرتے ہیں. تو انہوں نے اشاروں میں ابو لبابہ سے بات بھی کی، یہ صحیح سند سے بات ثابت ہے. ابو لبابہ رسول اللہ کے مشہور صحابی ہیں، آپ کو پتہ ماشاءاللہ. ابو لبابہ اور اس طرح کی جو کنیتیں ایک دور میں ہمارے پاکستان میں بڑی چلتی رہی ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہد صحابہ میں شامل تھے. لیکن ہوا یہ، چونکہ حلیف اور دوستی کا ایک تعلق ہوتا ہے، تو انہوں نے اشارے سے ابو لبابہ سے یہ پوچھا وہاں سے قلعے سے کہ ہم اگر نیچے اتر آئیں، اشاروں کی زبان میں ہم اگر آ جائیں رسول اللہ کے سپرد کر دیں تو ہمارے بارے میں کیا حکم دیا جائے گا. یعنی گردن کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ ہمیں رسول اللہ معاف کریں گے یا قتل کروا دیں گے. تو وہاں پہ ابو لبابہ نے، دیکھیں صحابہ غلطی سے پاک نہیں ہیں، معصوم عن الخطا نہیں ہیں، لیکن مغفور عن الخطا ضرور ہیں. اللہ نے ان کو غلطیاں ہوئی ہیں تو معاف ضرور کر دیا. ابو لبابہ نے اشارہ کر دیا کہ تم سب کی گردن کو کاٹ دیا جائے گا اگر تم رسول اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرو گے. تو رسول اللہ کو پتہ لگ گیا، رسول اللہ کا باندھ دو اس کو، مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ بندے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول کیا، اللہ سے معافی مانگ لی، رسول اللہ کے سامنے ادھر رکھا گیا. خلیف ہونے کا ایک تعلق ہونے کی وجہ سے صرف اطلاع دی ہے، میری اطلاع سے کون سا انہوں نے بچ جانا ہے. تو میں نے تو صرف ان کو بتا دیا تھا تمہارے ساتھ یہ معاملہ اشاروں میں. بہرحال اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بھی سعد کو لے کے آئے، اور سعد جب آئے رسول اللہ نے ان کا اتنا اکرام کیا، رسول اللہ نے کہا کھڑے ہو جاؤ، اپنی قوم کے سردار کے استقبال کے لیے آگے بڑھو. سعد کے لیے، وہ رسول جو کہتا ہے کسی کے لیے کھڑا نہ ہو، استقبال اور تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہونا چاہیے، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کھڑے ہو جاؤ، اپنی قوم کے سردار کا استقبال کرو، آگے بڑھ کے اس کو ویلکم کرو. اے سعد، یہ سارے یہودیوں کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں سپرد کرتا ہوں، جو آپ کہیں گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ عمل کروں گا. آپ یہاں کے سردار ہیں، آپ کا یہ حلیف قبیلہ ہے. سعد نے اس وقت کہا اللہ کے رسول، اگر آپ نے فیصلہ مجھ پہ چھوڑا ہے تو جتنی مجھے شریعت کی سمجھ ہے، انہوں نے سنگین نوعیت کی غداری کی ہے، انہوں نے عہد شکنی کی ہے، انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے. میں سعد یہ چاہتا ہوں ان میں سے جو بندہ جنگ کے قابل ہے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم سعد، تو نے وہی فیصلہ کیا جو تیرے رب کا فیصلہ ہے. بتائیے. اور یہ صحابہ مزاج آشنا تھے نبوی، نبوت کے بھی، وحی کے بھی. اسی لیے ہم کہتے ہیں تفسیر میں تو قول صحابی ایسے حجت ہے کہ انہوں نے دین سمجھا رسول اللہ سے، انہوں نے ہمارے تک دین پہنچایا ہے. اور یہی اولین وحی کے محافظ بھی ہیں اور مخاطب بھی ہیں اور اس کی تفہیم کو جاننے والے بھی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی اتنی جنگیں ہوئی تھی کچھ بھی نہیں جی، بعض لوگوں نے یہ بھی باتیں بنائی ہوئی 20 بندے مرے سن جی 15، صرف اکیلے، ہاں باقی جنگوں میں کم افراد قتل ہوئے ہیں رسول اللہ کی طرف سے بھی. لیکن اس جنگ میں، اس بنو قریظہ میں رسول اللہ نے سعد کے فیصلے کو کیسے نافذ کیا؟ 400 یہودی، 400 جو جوان تھا، جنگ کے قابل تھا، خندقیں کھود کے ایک ایک کو قتل کر دیا. وجہ عہد شکنی، بدعہدی اور عہد شکنی کو ہم نے کچھ سمجھا ہی نہیں ہوا. مومن وفادار ہوتا ہے، مومن غدار نہیں ہوتا، مومن عہد کا پکا ہوتا ہے. اور جب اس سے عہد شکنی کوئی کر دے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ 400 اور ایک عورت کو بھی اسی جنگ کے اندر قتل کیا گیا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ بوڑھوں کو، بچوں کو اور عورتوں کو قتل نہیں تھے کرواتے، لیکن ان سے کیونکہ اس عورت نے خلاد کو شہید کیا تو اس کے قصاص کے طور پہ ایک عورت کو بھی قتل کر دیا گیا. 3 بندوں کے بارے میں روایات میں آتا ہے ان کو چھوڑ دیا گیا. خیر سعد نے جب یہ فیصلہ کیا تو سعد کا کچھ دیر کے بعد زخم پھوٹ پڑا، اور سعد کا زخم جب پھوٹا تو اس دنیا سے چلے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیزی سے بڑھو، کہیں ایسا نہ ہو جس طرح
غسیل الملائکہ کی دفعہ فرشتوں نے پہلے تمہارے بھائی کو غسل دے دیا، تیزی کرو، سعد کے جنازے کو جلدی سے غسل دو۔ جب غسل دیا گیا، سعد کا جنازہ اٹھایا گیا، لوگوں نے کہا وزن ہی نہیں ہے، تو رسول اللہ نے کہا آسمان سے فرشتے اترے ہیں جو اس کی چارپائی کو کندھا دے رہے ہیں، اور کہا یہ وہ شخص آج دنیا سے گیا ہے کہ کسی کے مرنے کے اوپر عرش عظیم جو اللہ کی ایک عظیم الشان مخلوق ہے اس نے حرکت نہیں کی، لیکن جب سعد دنیا سے رخصت ہوا تو عرش عظیم بھی کانپ اٹھا اور اللہ کو کہنے لگا، مراد یہ ہے، کانپنے سے مراد یہ نہیں ہے، اللہ کو گویا فریاد کر رہا ہے اور اطلاع دے رہا ہے کہ تیرا ایک عظیم بندہ اس دنیا سے تیری طرف کوچ کر کے آ رہا ہے۔ عرش بھی کپ کپا اٹھا۔ یہی وہ سعد ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے متعدد جنتوں کی بشارتوں کے علاوہ، جنازے کی باتوں کے علاوہ یہ بھی کہا، اور امی عائشہ یہ بات کہا کرتی تھی، اللہ کی قسم اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ فتنہ قبر میں مبتلا نہیں ہوگا تو وہ سعد کی زندگی کا مطالعہ کر لے۔ سعد بھی جب قبر میں اترے تھے تو جو آٹومیشن زمین کا سسٹم ہے اس نے عمل کیا تھا، یہ آٹومیشن ہے۔ جب بھی کوئی میت گھڑے میں جائے گی زمین بند ہوگی، یہ ایک آٹومیٹک سسٹم ہے، اس بندے کے اعمال کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ کرے گی، دیکھے گی اعمال اچھے ہیں تو وسیع ہو جائے گی، ہو سکتا ہے ہزاروں اربوں اللہ کی دنیا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، ہزاروں اربوں کلومیٹر فرا ہو جائے، اور اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو صحیح حدیث کے الفاظ ہیں آپس میں ایسے مل جائے گی کہ چند ملی میٹر کے اندر انسان کا پورا جسم پھیل جائے گا۔ امی عائشہ نے کہا ہاں سعد، پوچھا گیا ہاں سعد کے لیے بھی آئی تھی، زمین سعد کے لیے بھی آئی تھی، ہاں سعد کے اعمال کو دیکھ کر فراح اور کشادہ ہو گئی، لیکن یہ سمجھ لینا کہ تو اور میں جائیں گے اور زمین آپس میں ملے گی نہیں اور قریب نہیں آئے گی، اور جکڑنے اور پکڑنے کا جو ایک آٹومیٹک سسٹم اللہ نے بنایا ہوا ہے زمین کا ہر میت کے لیے وہ وقوع پذیر نہیں ہوگا، یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ اس دن کے لیے، اس قبر میں اترنے والے دن کے لیے جس طرح سعد نے تیاری کی، مجھے اور آپ کو بعین اسی طرح تیاری کرنی ہے۔ اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مارکوں کے اوپر صحابہ کو بھیجا تھا، انشاءاللہ اس حوالے سے آئندہ آنے والے خطبات میں اپنی گزارشات کو رکھوں گا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔